بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سفر کا حال بیان کیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس چلا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جحفہ پر پہنچا۔ مقام جحفہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جحفہ پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جحفہ سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں۔ چونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جحفہ ہے۔ جحفہ کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے ایک ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے۔ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے جناب خدیجہ کو اطلاع دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب غلام ہیں، ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی دخل دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جحفہ کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کے بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میسرہ بھی خاموش۔ باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، تھکن اتار رہے ہیں، اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنی چھت پر بیٹھ گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور محو گفتگو ہیں۔ اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھی کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی روشنی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے، اور یہ قبہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں سے لٹک رہی ہیں۔ یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس انداز سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس کا سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا ہے، اور یہ نور اسی قبے سے نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ گھبرا گئیں کہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی کنیزوں اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کے دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں اے خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خدیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔
اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا ہو اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے۔ اب جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا، آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے، خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے